ذرا سوچئے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ تانے ہیں جو مکہ کی گلیوں میں گونج رہے تھے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کسی کو ہمدردی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اپنے غم کے لمحے میں۔ یہ کہانی ہے درد کی، مذاق اڑائے جانے کی، اور پھر ایک ایسی خدائی تسلی کی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور جانتے ہیں وہ خدائی تسلی کس شکل میں آئی؟ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی شکل میں، سورۃ الکوثر۔ صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن ان میں امید کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے آج اسی سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا اس کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے مکہ کی، ایک ایسے دور کی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی شدید ذاتی غم سے گزر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی نظریاتی مخالفت نہیں تھی، معاملہ بہت پرسنل، بہت ذاتی ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں کا بالکل بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسا غم ہے جسے کوئی بھی باپ ہی سمجھ سکتا ہے، ناقابل تصور۔ یہی وہ خاموش درد تھا، وہ گہرا دکھ تھا جو اس پوری کہانی کا پس منظر بنا۔ اور اس سارے تانوں کا مرکز تھا ایک لفظ، ابتر۔ اچھا، یہ صرف کوئی معمولی گالی نہیں تھی۔ اس زمانے کے عرب معاشرے میں ابتر کہنا کسی کی پوری میراث پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ مطلب آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی یاد مٹ جائے گی، آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور جانتے ہیں یہ تانا دینے والے کون تھے؟ کوئی غیر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہی قبیلے کے لوگ، جن میں سر فہرست عاص بن وائل، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب بھی شامل تھا۔ سوچیں، غم میں شریک ہونے کے بجائے وہ لوگ آپ کی تکلیف پر خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ چلو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیے، جب دنیا تانے دیتی ہے نا تو آسمان سے رحمت برستی ہے، اور بس یہیں سے کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جہاں زمین کی تکلیف کا جواب آسمان کی تسلی سے دیا جاتا ہے۔ تو ان سارے تانوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ صرف ایک تسلی کا جملہ نہیں تھا، یہ ایک زبردست اعلان تھا، ایک ایسی عزت افزائی تھی جو کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ الکوثر آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک چیز نہیں ہے۔ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں، یہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، لیکن اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی بے انتہا بھلائی، ہر قسم کی بھلائی۔ اس میں وہ دائمی عزت شامل ہے جسے کوئی تانا کبھی کم نہیں کر سکتا۔ اس میں وہ عربوں کی امت شامل ہے، اور وہ لافانی نام شامل ہے جو کبھی نہیں مٹے گا۔ سیدھے لفظوں میں کہے تو یہ لفظ ابتر کا، یعنی نسل کٹ جانے کا ایک مکمل اور حتمی جواب تھا۔ اچھا، جب اتنی بڑی، اتنی عظیم نعمت کا وعدہ ہو گیا تو ظاہر ہے اگلا سوال یہی تھا کہ بھئی اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو وہی کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ ہمیں بالکل یہی سکھاتا ہے۔ حکم آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ کتنا واضح اور سیدھا حکم ہے نا، کہ ساری شکر گزاری، ساری عبادت صرف اور صرف اس ایک رب کے لیے ہے جس نے یہ بے پناہ عزت عطا کی۔ تو اس ایک آیت میں شکر گزاری کے 2 بڑے طریقے بتا دیے گئے۔ پہلا، نماز، یعنی اللہ سے اپنا ذاتی تعلق جوڑنا، اور دوسرا، قربانی، یعنی اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو حصہ دار بنا کر ان کی مدد کر کے اللہ کا شکر اعلانیہ طور پر ادا کرنا، ایک اندرونی تعلق اور ایک بیرونی اظہار۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس پر، وہ لمحہ جب اس پہلے تانے کو لیا جاتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ پلٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے آخری فیصلہ کن آیت، ان نشانیہ کا ہول ابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، وہی ابتر ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ ابتر اٹھایا اور اسے سیدھا تانا دینے والوں پر ہی لوٹا دیا۔ یہ واقعی قرآن کے معجزات میں سے ایک ہے کہ ایک ہی لفظ سے پوری بازی کیسے پلٹ دی گئی۔ یہاں پر آپ اس ڈرامٹک تبدیلی کو بالکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے وہ جھوٹا الزام جو انہوں نے لگایا، اور دوسری طرف ہے وہ خدائی حقیقت جو اللہ نے بیان کی۔ مطلب جنہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، اصل میں تاریخ نے انہی کو بے نام و نشان کر دیا۔ تو پھر انجام کیا ہوا ان تانا دینے والوں کا؟ آج ان کا نام کہاں ہے؟ یا تو تاریخ کی کتابوں میں ایک عبرت کی نشانی کے طور پر، یا پھر مکمل طور پر گمنام۔ انہیں واقعی بھلا دیا گیا ہے۔ تو چلیے اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے کیا گیا وہ خدائی وعدہ تاریخ کی کسوٹی پر کیسے سچ ثابت ہوا۔
1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث وہ نہ صرف آج بھی زندہ ہے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہلے سے کہیں زیادہ پھل پھول رہی ہے۔ صرف یہ ایک نمبر دیکھ لیں، آج دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ یہ ہے الکوثر کا ایک چھوٹا سا مظہر۔ یہ ابتر یا منقطع ہونے کے تصور کی سب سے بڑی، سب سے واضح تردید ہے۔ اور سنیے، یہ صرف گنتی یا تعداد کی بات نہیں ہے، یہ وعدہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں دن میں 5 بار اذان میں ان کا نام گونجتا ہے۔ اربوں لوگ ہر روز اپنی نمازوں میں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ان کی تعلیمات آج بھی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ ان کی بیٹیوں کو، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج بھی عزت سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے دشمن، ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ تو اب یہ سوال پھر سے کہ حقیقت میں کون تھا ابتر؟ کون تھا وہ جس کی نسل منقطع ہو گئی؟ میرے خیال میں اب تک سارے ثبوت دیکھنے کے بعد جواب بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں اس صورت کا سب سے بڑا یونیورسل پیغام یہی ہے، یہ صرف 1400 سال پرانی ایک کہانی نہیں ہے، یہ آج بھی ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو کبھی مشکل میں ہو، تنہا محسوس کرے یا لوگوں کے تانوں کا سامنا کر رہا ہو۔ تو یہ تھی سورۃ الکوثر، صرف 3 چھوٹی سی آیات، مگر ان میں بھری ہے لامحدود رحمت، بے انتہا امید اور اللہ کے وعدے کی ایک ایسی لازوال داستان جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔